اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، غسل کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ ان کو غسل کیسے کرنا چاہیے اور کیسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو غسل کرنے کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی غسل کرنے جائیں تو سب سے پہلے آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ویڈیو کو شروع کروں گی اور آپ کو یہ بتاؤں گی کہ غسل کس طرح سے کرنا چاہیے، غسل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس پر درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں۔ جب بھی آپ ویڈیو کو دیکھنا شروع کریں درود شریف ایک بار ضرور پڑھا کریں تاکہ اللہ پاک کی ذات آپ پر بھی سلامتی بھیجے اور مجھ پر بھی سلامتی بھیجے، اور اللہ پاک کی ذات سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ تو غسل کرنے کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں کے لیے غسل کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ جب آپ غسل کرنے کے لیے جائیں واش روم میں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ دیکھیں کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں ان کو پہلے اچھی طرح سے دھوئیں، اور پھر اپنے جو بھی پانی جس سے آپ نے غسل کرنا ہے، وہ بالٹی ہے یا اگر تو وہ ٹوٹی ہے تو نل کا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر شاور ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے کسی ٹپ وغیرہ سے غسل کرنا ہے تو اس میں ڈائریکٹلی اپنا ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ آپ کے جسم کی ناپاکی کی وجہ سے وہ پانی خراب ہو جائے گا۔ آپ پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں اور پھر اپنا غسل کرنا شروع کریں۔ غسل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کرلی کرنی ہے، مکمل وضو ہی ہوتا ہے یہ غسل بھی، لیکن آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے 3 دفعہ منہ میں پانی ڈالنا ہے۔ کرلی کے لیے دائیں ہاتھ میں ہی پانی لینا ہے اور آپ نے کرلی کرنی ہے، 3 دفعہ کرلی کرنی ہے اور سارے منہ میں اچھی طرح سے پانی کو ہلانا ہے، اور بعد میں اپنے گلے تک وہ پانی لے کے جا کر باہر پھینک دینا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے، دوسری بار بھی دائیں ہاتھ میں پانی لے کر اس کو منہ میں لے کر جانا ہے، اچھی طرح سے کرلی کرنی ہے، گلے تک پانی لے کے جانا ہے اور پھر اس کو نیچے پھینک دینا ہے۔ اور جب ناک کی باری آئے گی اس کے بعد آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، دائیں ہاتھ میں پانی ڈال کر اس کو ناک کی طرف لے کر جانا ہے اور پانی کو کھینچنا ہے، پورا اوپر تک کھینچنا ہے، یہاں تک کہ ناک کی یہ جو ہوتی ہے کمزور سی ہڈی، نازک ہڈی، وہاں تک وہ پانی جا کر لگے۔ اس طرح سے آپ نے اوپر تک کھینچنا ہے اس پانی کو، اور جب وہ پانی پھر واپس آئے تو یہ اپنے بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا ہے۔ 3 بار آپ نے اسی طرح سے اپنے ناک کی ہڈی تک پانی لے کر جانا ہے اور اس کو واپس لے کر آنا ہے۔ پھر ویسے ہی آپ نے منہ کو دھو لینا ہے، اچھی طرح سے اپنے منہ کو دھو لینا ہے 3 بار، جیسے وضو میں دھوتے 3 بار ایک بار اچھی طرح سے۔ اگر آپ شاور کے نیچے دھو رہے ہیں تو آپ کو 3 بار دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بار آپ اچھی طرح سے دھو لیں تاکہ آپ کی ہر جگہ پر پانی فیس کے پہنچ سکے۔ اس کے بعد آپ نے بازوؤں کو اسی طرح سے جیسے وضو میں دھوتے ہیں 3 بار، یہاں تک 3 بار بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ہی آپ اگر ٹوٹی کے نیچے دھو رہے ہیں تو آپ کو ایک بار ہی دھونا ہے، اوپر تک یہاں تک بازوؤں کو دھو کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ویسے ہی یہ تینوں انگلیوں کو ملا کر مسح کر لینا ہے۔ مسح کرنے کے بعد پیچھے گردن پہ مسح کرنے کے بعد کانوں کے مسح کرنے کے بعد آگے نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنے پاؤں نہیں دھونے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اگر تو واش روم میں آپ کے پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ گندا پانی آپ کے نیچے ہوگا، اس میں آپ نے پاؤں نہیں دھونے ہیں۔ آپ نے غسل کرنا ہے تو اس میں پاؤں نہیں دھونے ہیں۔ اگر آپ کا واش روم میں پانی کھڑا نہیں ہوتا، وہ ساتھ کے ساتھ بہتا جاتا ہے، تو پھر آپ نے اپنے پاؤں کو جس طرح سے وضو میں دھوتے ہیں، پہلے دائنا پاؤں دھونا ہے، پھر آپ نے اپنا بائنا پاؤں دھونا ہے اور ہڈی تک دھونا ہے، بالکل دھو کر پھر آپ نے اپنے اوپر پانی اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کا جسم پورا بھیگ جائے، سر کے بال سے لے کر پاؤں تک۔ اور آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، 3 بار نہیں، آپ ایک بار بھی ڈالیں، جیسے آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے تو وہ 3 بار سے کئی بار زیادہ ہو جائے گا۔ دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، پھر آپ نے اپنے بائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، اور پھر آپ کو خود کو اچھی طرح سے گیلا کرنا ہے، بھگو لینا ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی شیمپو وغیرہ جو بھی چیز یوز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا غسل اسی طرح سے پہلے ہوگا۔ پہلے آپ نے خود کو غسل کروانا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا اگلا نہانے کا جو بھی ہوگا پروسیجر، آپ نے شیمپو یوز کرنا ہے، صابن یا جو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے وہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنا غسل کرنا ہے۔ اور اسی کا یہی صحیح طریقہ ہے کہ آپ نے دائنی طرف بھی پانی ڈالنا ہے اپنے کندھے کے اور بائیں طرف بھی ڈالنا ہے۔ پہلے مکمل وضو کر لینا ہے،
اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں کندھوں پر پانی ڈالنا ہے، اور اسی طرح سے آپ کا غسل مکمل ہوگا۔ اور خود کو اچھی طرح سے آپ نے دھونا ہے، صاف کرنا ہے، کیونکہ وہ ناپاکی کوئی بھی ہو وہ آپ کے جسم پر رہ نہ جائے کسی بھی طرح کی۔ تو آپ نے اس طرح سے خود کو غسل دینا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے جیسے وضو ہوتا ہے اسی طرح سے غسل ہوتا ہے، لیکن غسل کچھ لوگ بعد میں بھی کرتے ہیں، پہلے نہا لیتے ہیں بعد میں غسل کرتے ہیں، لیکن پہلے غسل کرنا ہے آپ نے، پھر نہانا ہے۔ اور یہ دونوں کندھوں پر پانی لازماً آپ نے ڈالنا ہے تاکہ آپ کی ناپاکی دور ہو سکے۔ پہلے دائیں کندھے پر پھر بائیں کندھے پر۔ اگر آپ ڈبے سے ڈال رہے ہیں تو پھر بھی وہ 3 بار جو ہوتا ہے وہ پانی تھوڑا تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ایک باؤل کے ساتھ نہا رہے ہیں تو اس میں 3 بار کے جتنا ہی پانی ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے دائیں کندھے پر ڈال کے پھر بائیں کندھے پر ڈال لینا ہے۔ تو یہ تھا آج کا غسل کا مکمل طریقہ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند آئے تو کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جتنا ہو سکے اپنے دین و اسلام کو پھیلانے کی کوشش کیا کریں، جو صحیح طریقہ کار ہیں وہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کیا کریں، جو آپ تک بات آتی ہے اس کو آگے سے آگے بتایا کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ جو بھی آنے والی ویڈیوز ہوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔